has a very far-reaching effects. Now let's see what is the development of nation-state system. How nation-state system developed through the different ages. Nation-state system developed with the passage of time. Various elements and events have developed and strengthened the nation-state system. Some of the events are mentioned. Remember, some are minor events, but some are major events. The minor events are industrial revolution. یہ وہ ایونٹس ہیں, وہ ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے نیشن اسٹیٹ سسٹم مضبوط ہوا, اس کو تقویت ملیا. جس طرح انڈسٹریل ریولوشن ہے جس میں انڈسٹریز وجود میں آئے, پروڈکٹس بنیا, صنعتی پیداوار بڑھنی شروع ہوئی, لوگ مزید سٹیبل ہوئے, ان کے بیچ میں ایک سینس آف اٹیچمنٹ مزید زیادہ ہوا. تو جب سینس آف اٹیچمنٹ زیادہ ہوئی ٹوورڈز دا اسٹیٹ, سو دا نیشن اسٹیٹ سسٹم again get very strong. State becomes more powerful, and with that growth of international law, rise of democracy, development of diplomacy, growth of business activities, انہوں نے نیشن اسٹیٹ سسٹم پہ اپنے اثرات چھوڑے ہیں. لیکن for major events we will go to the deep impacts and we will study them in details. So what are those events that have a deeper impact on nation state system? تو نیشن اسٹیٹ سسٹم کو جو گہرے اثرات جس پہ آئے ہیں, جن ایلیمنٹ کی وجہ سے آئے ہیں, ان میں آتا ہے رائز آف نیشنلزم, سیکنڈ ملٹری موومنٹ اینڈ وارفیئر, تھرڈ رائز آف آئیڈیالوجی, فورتھ extension of nation state system to non-European states. یہ چار وہ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے نیشن اسٹیٹ سسٹم کو کافی گہرے طریقے سے متاثر کیا. کیسے متاثر کیا, آئیں اس کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. The first is rise of nationalism. Rise of nationalism. نیشنلزم نے نیشن اسٹیٹ سسٹم کو بہت تقویت دی ہے اور بہت مضبوط کیا ہے. اب ظاہری بات ہے چونکہ نام ہی ہے نیشن اسٹیٹ, تو اگر نام ہی نیشن اسٹیٹ ہے تو قوت کہاں سے آ رہی ہے؟ قوت نیشن سے ہی آ رہی ہے. سو دا نیشن از کنٹریبیوٹنگ ٹو دا اسٹیٹ. نیشن جتنی مضبوط ہو گیا, ان میں جتنی ان کی فیلنگز مضبوط ہو گیا, جتنے ان کے احساسات مضبوط ہوں گے اس گروپ میں, اتنا ہی آپ کا اسٹیٹ مضبوط ہوگا. تو لہٰذا جب ایک اسٹیٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں, جب ان میں نیشنلزم مزید بڑھتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ, تو اسٹیٹ بھی بڑھتا گیا, کیونکہ اسٹیٹ کی بنیاد ہی نیشن ہے. سو ہاؤ دس نیشنلزم واز رائزنگ. فرسٹ آف آل لیٹس سی what is the work of, what is the role of nationalism. Nationalism is a binding force. It's a cementing element. Nationalism ایک ایسی قوت ہے جو کہ لوگوں کو بائنڈ کر دیتی ہے, لوگوں کو جوڑ دیتی ہے, ایک سیمنٹ کی طرح ان کو ایک کر دیتی ہے. So it is a cementing element. لوگوں میں اتفاق پیدا کرتی ہے, strongly unites the people towards the state. جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان میں اپنی ریاست کی بچاؤ کے لیے کافی بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے, بیسڈ آن ایتھنک اور لنگوسٹک افینٹی, کیونکہ ان میں لسانی اور نسلی بنیادوں پہ کچھ قدرے مشترک ہیں. تو جیسے جیسے نیشنلزم ان میں بڑھتی جائے گیا تو ان میں وہ بائنڈنگ فورس بڑھتی جائے گیا, اور وہ اسٹیٹس کے لیے مزید کام کریں گیا اور اسٹیٹ کو مزید تقویت دیں گیا. Nationalist force will provide strong support to the ruler for national interest. اگر نیشنلزم کی فورسز بڑھ گئی ہیں, لوگوں میں محبت بڑھ گئی ہے, ان میں اٹیچمنٹ بڑھ گئی ہے, تو دس اٹیچمنٹ will give more support to their ruler. The ruler would get very strong because جو رولر ہے, جو کنگ ہے, جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, جو لیڈر ہے,
جب عوام ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کو اپنی فلی سپورٹ دیں گے, سو الٹیمیٹلی اٹ ول میک دا رولر اسٹرانگ. اینڈ وین دا رولر گیٹ اسٹرانگ, this means the state would get strong, and as a result you can see powerful nation state emerging as a rise of nationalism. You can see different people with different nationalities in this images. Countries with multi-ethnic and linguistic groups suffered freedom movement. وہ countries جہاں پہ مختلف ethnic groups اور مختلف linguistic group رہا کرتے, جہاں پہ بہت سے ڈفرینٹ گروپس رہا کرتے نسلی اور لسانی بنیادوں پہ, تو انہوں نے آزادی کی تحریکیں دیکھیاں. ان ممالک میں پرابلمز آئیں کیونکہ یہ جو لوگ تھے, they were struggling for their rights and therefore they strike against their government. As a result, many states got independence. ریاستیں وجود میں آنا شروع ہوئیں, تو اسی لیے نیشنلزم نے قومیت کو مضبوط کیا. Nationalism is a very distinctive species of patriotism according to Gellner. تو گیلنر کے مطابق اسپیشلزم حب الوطنی پیدا کرتا ہے. اس کی خاص جو فیچر ہے, جو ایک خاص خوبی ہے, وہ اپنی لوگوں میں ایک احساس محبت پیدا کرتا ہے اپنی نیشن کے لیے, اور ایون آپس میں بھی یہ وہی جذبہ پیدا کرتا ہے. So it produces a sense of patriotism, and for this reason in subcontinent the Muslim nationalism grew stronger. Why the Muslim nationalism grew stronger? آخر لوگوں نے کیوں ان میں احساس قومیت زیادہ بڑھی اور وہ اپنے لیے ایک آزاد ملک کے لیے ڈیمانڈ کرنے لگ گیا؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ they suffered. ان کو تکالیف پہنچیا, ان کو مختلف قسم کی اذیتیں پہنچیاں, اور یہ اذیتیں کہاں سے پہنچیں؟ بیکاز آف دا ہندوز کی پالیسیز, اور ہندوز نے تھرو آؤٹ دا فریڈم موومنٹ جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا, اس کی وجہ سے مسلمان نالاں ہو گئے, اینڈ دے گیٹ یونائٹیڈ اینڈ فارمڈ اے نیشن اینڈ اسٹرگل فار پاکستان. کون سی وہ ریزنز تھے جن کی وجہ سے مسلمان مجبور ہوئے کہ وہ ایک مضبوط قوم بنے اور اپنے لیے پاکستان کا مطالبہ کریں؟ ان میں کچھ آپ کے سامنے ہیں, جس طرح کاؤ سلاٹر, جس طرح ہندی اردو کنٹروورسی, ہندی اور اردو کا زبان کا تنازع, پروٹیسٹ آف ہندوز اگینسٹ بنگال پارٹیشن, جن میں مسلمانوں کو فائدہ ہوا لیکن ہندو اس کی مخالفت کر رہے تھے. سملرلی بیٹریل ان خلافت موومنٹ, جس میں کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ دغا کیا اور کانگریس نے خلافت موومنٹ کو اس کے پیک پوائنٹ پہ تنہا چھوڑ دیا. اسی طرح نہرو رپورٹ کی شکیں ہیں. اسی طرح کانگریس رول ہے, جس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ جو وہ نہیں کر سکے تاریخ میں, تو انہوں نے وہیں برا سلوک کیا, جس کی وجہ سے مسلمان پھر متفق ہوئے, اور انہوں نے 1940 میں ایک سال بعد جب کانگریس منسٹریز نے ریزائن دیا, کون سے سال میں دیا تھا انہوں نے ریزائن؟ 1939. تو 1940 میں مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کر دیا. The second factor that contributed to the development of nation-state system is military movements and warfare. Military movements and warfare. فوجی تحاریک 19ویں اور 20ویں صدی میں کافی مشہور ہوئی اور کافی ان کو تقویت ملی. یہ جو دور ہے بیفور دا ورلڈ وار اینڈ آفٹر ورلڈ وار 1, تو اس میں نیشنلزم کی قوتیں کافی متحرک تھیں, جس کی وجہ سے ایک دو اسٹیٹس مضبوط ہوئے. اسی کے ساتھ مختلف ممالک میں فوجی حکومتیں آئیں, اور فوجی حکومتیں اپنی پاور کو زیادہ کرنے کے لیے متحرک ہوئیں. So these military governments and this military strength basically was on the increase in the Europe. ان میں کچھ جو ممالک ہیں ان میں جرمنی, اسپین اور اٹلی کے نام آتے ہیں.
Germany, Spain and Italy are some of the countries which have military dictatorship in the past, and these countries were struggling hard to make their country strong. And similarly in other countries where there were civilian governments, جہاں پہ فوجی حکومتیں نہیں تھیں لیکن انہوں نے بھی اپنی بقا کے لیے اور اپنی مضبوطی کے لیے آرمی کو زیادہ پاورز دیں اور زیادہ ہتھیار وغیرہ بنائے، زیادہ ان کی جو فوجی تقویت تھی وہ بڑھی. تو لہٰذا یہ جو فوجی تحریک ہیں اور جس میں the military is struggling to get more arms and more weapons to make themselves strong, it also contributed to the development of nation state system. اسی میں sophisticated weapons and techniques in warfare were introduced. اب جنگیں کچھ زیادہ خطرناک ہو گئی ہیں. اب جنگیں وہ قدیمی اور روایتی طریقے سے نہیں لڑی جاتی ہیں بلکہ جنگیں کافی خطرناک شکل اختیار کر رہی ہیں. اب بامبس یوز کیے جا رہے ہیں، اب مختلف قسم کے ٹینکس یوز کیے جا رہے ہیں، اب اوپر سے فائٹر پلینز بھی بمباری کر رہے ہیں، ایون زمین کے نیچے سے سب مرینز آ رہی ہیں، ایون آپ کے ارد گرد لینڈ مائنس بچھائے جا رہے ہیں. سو کین یو سی دیٹ دا وارس were getting terrible, the wars were getting horrible. جنگیں ہولناک شکل اختیار کر رہی تھیں. اسی اثناء میں this produces mass mobilization and patriotism towards the state. جو لوگ ہیں وہ زیادہ ان میں اتفاق پیدا ہوا اور وہ زیادہ اپنے وطن کے لیے اپنی اسٹیٹ کے لیے ان میں جذبہ بڑھا and they start supporting their rulers very much. The people strongly supported their military and their governments to protect them from enemy and their political and social institutions. جب جنگیں اتنی خطرناک ہو گئی ہیں، جب اتنے مہلک ہتھیار وجود میں آ گئے ہیں تو لوگوں نے اپنی ریاست کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ پیدا کر لیا، اسی لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنی ریاست کو اسٹرانگ کریں گے، ان کو تقویت دیں گے تو لوگ خود بھی کیا ہوں گے، تو لوگ خود بھی مضبوط ہوں گے، لوگ خود بھی حفاظت سے رہیں گے. سو دیز پیپل in order to protect themselves they start supporting their governments very much, and as a result the governments get stronger, and when the governments get stronger this means the state system, the nation state were getting stronger. So can you see how the military movements were getting strength and were giving power to the nation state system? And also the people and the army wanted to destroy the enemy so that they can impose their ideology and their institutions on the defeated nations. اپنی بقا کرنا اور اپنی رسوم و رواج اور اپنی تھنکنگ اور اپنی آئیڈیالوجیاں دوسرے اقوام پہ مسلط کرنا، یہ اس وقت قوموں کا ایک حصول ہو گیا، ان کا ایک گول ہوا، اور اس لیے وہ اپنی ریاست کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوئے اینڈ دس ور گیونگ اسٹرینتھ ٹو دا نیشن اسٹیٹ سسٹم. ان دا فگر یو کین سی سم آف دا ملٹری دیٹ ایمرجڈ ڈیورنگ دا ورلڈ وارس. The third factor that helped in the growth of nation state system is the rise of ideology. Now the question is, what is ideology? What is the concept of ideology? Nazriya kisse kehte hain? So remember, ideology is a set of beliefs, it is a set of values, it is a set of ideals, goals and a body of knowledge which a people consider true and solution to problem. Remember, ideology is the study of ideas. Ideo, which means ideas, concepts, and logy means study. So ideology, Nazriya, is the study of ideas. And in these ideas, the people basically share that common idea because the people wants to achieve something. Why they wants to achieve something? Because they are deprived of that. لوگوں میں احساس محرومی ہوتا ہے اور اس لیے وہ اپنے ایک آئیڈیلز بنا دیتے ہیں اور اپنے اسی آئیڈیلز کے لیے
پھر وہ جدوجہد کرتے ہیں, وہ متفق ہو جاتے ہیں. تو آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف آئیڈیاز which are held by people because they want to solve their problems. According to Paddleford and Lincoln, ideology is a body of ideas concerning economic, social, and political values and goals, which pose action program for attaining these goals. So, ideologies again, it's a body of ideas, and these ideas, یہ جو نظریات ہیں, ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان کا تعلق اکنامک, معاشی, سوشل, معاشرتی, اینڈ پولیٹیکل, سیاسی اقدار اور سیاسی حصول مقاصد سے ہو سکتا ہے. سو the ideology will focus on or may focus on economic aspect, it may focus on social aspects, it may focus on political aspects. And this ideology also gives a line of action how these goals can be achieved. وہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں ان کو کیسے اچیو کرنا ہے, آئیڈیالوجی یہ راستہ بھی بتاتا ہے. The next question is, when ideology emerges, ideologies کب بنتے ہیں؟ آخر کیوں ایک قوم آئیڈیالوجی بناتی ہے اور پھر کیوں اس کے حصول کے لیے کوشش کرتی ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ before the ideology, the people are suffering. They are in problems. They have difficulties. They are deprived of their rights. They are neglected. ان کو ان کی حقوق نہیں مل رہے, ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں, وہ مشکل میں ہیں, وہ تکالیف میں ہیں, اور جب لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. آپ روزمرہ زندگی سے ہی اس کی مثال لے لیں کہ when you alone suffer or when you have some difficulty and then you try to find a friend, you want to find another person who is also suffering, and then both of you get united, and if there are more people then you form a stronger group and then you try to find solution to your problem. اور ایسا نیشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. So they basically are suffering, and therefore this suffering, these difficulties and these problems make the people come together. They get united, and through that unity they set some goals. They find solution to their problems. اب solution کیا ہے, کہاں پہ اس کا حل موجود ہے؟ اس حل کو حاصل کرنے کے لیے these people then start doing efforts, and they also give a direction to their efforts. So that's how the ideology emerges. Okay, for the ideology, the people first of all suffer, they have difficulties, their rights are not given, their social status is neglected, and as a result they get united and they struggle for their solution to the problems. So, does ideology unite people? Again, question پہ ہم کافی بحث کر چکے ہیں. So yes, ideology unites people because the people have common sufferings. تو جب آپ کی سفرنگ ایک ہو تو لوگ ایک ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. They get united. کہیں کے مطابق ideology is a cementing force. Ideology is a binding force. ایک ایسی قوت ہے جو لوگوں کو ایک کر دیتی ہے, ان کو بائنڈ کر دیتی ہے. So it integrates them, and even ideology also gives direction. یہ ایک سمت بھی متعین کرتی ہے کہ کہاں پہ اس کا حل موجود ہے. تو آئیڈیالوجی نہ صرف لوگوں کو ایک کرتی ہے بلکہ ان کو سمت بھی بتاتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. تو آپ کو جب مسائل کا حل معلوم ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک یونٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ کے جو مقاصد ہیں ان کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے. So the people have ideas, and the ideas also include the action, کہ how you will get that particular objective, and when you struggle, when you do action, then there is a change and your problems are solved.
تو اس کی وجہ سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں. سو آئیڈیالوجی ریزلٹس in a change. So ideology brings revolution. It forms new culture. It forms new civilization. Ideologies انقلاب لاتی ہیں. ان سے نئی ثقافتیں اور نئی تہذیبیں جنم لیتی ہیں. If I give you an example, so I will give you the example of Islam even. How Islam brought revolution in Saudi Arab and the peninsula of Saudi Arab. کس طرح اسلام نے ایک انقلاب کی روح پون کیا پورے عرب میں، اور کس طرح لوگوں کے اخلاق کو، لوگوں کی ویلیوز کو، لوگوں کی بیہیویئر کو چینج کیا. اور اسی طرح ہر آئیڈیالوجی اپنے لوگوں میں ایک تبدیلی لاتی ہے اور پھر اس کے بعد انقلاب کا پیش خیمہ بھی بن جاتی ہیں. اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے. سو کین یو نیم سم ریولوشن؟ کچھ ریولوشنس جو کہ آئیڈیالوجیز کی وجہ سے آئی ہیں، تو کین یو نیم سم آف دیم؟ یس، وی کین نیم سم آف دیم. وی کین نیم رشین ریولوشن، جس کو انقلابی روس کہتے ہیں. اسی طرح بر صغیر میں بھی انقلاب آیا. although it was not a bloody revolution, but still through that revolution we have Pakistan being formed and India also being formed because of the partition. اسی طرح چائنا ریولوشن ہے جس میں انقلاب چین کا نام آتا ہے، اور ایرانین ریولوشن ہے، انقلاب ایران ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو انقلاب ہیں یہ کون کون سے سالوں میں آئے؟ ایک علم کی بات ہے، معلومات کی بات ہے. رشین ریولوشن کون سے سال میں آیا؟ رشین ریولوشن 1917 میں آیا، جس میں کمیونسٹ نے انقلاب برپا کیا اور پورے سوویت یونین میں، رشیا میں انقلاب آ گیا. The second is Pakistan, and you know the year. This is very simple. It is 1947, in which we got Pakistan, we got independence, because what was the name of the ideology? The name of the ideology was Islamic ideology. Then the next is Chinese Revolution. Chinese Revolution occurred in 1949, and it was occurred again by the communists. And the Iran Revolution was occurred in 1979. So these are some of the revolutions which occurred due to ideology. Some of the ideologies that exist at present are, and some of them are not even present, they have ended. So ideologies are imperialism, fascism, Nazism, socialism, capitalism, democracy, Islamic ideology. So these are the names of some of the ideologies. What is imperialism? To enslave people, دوسرے لوگوں کو غلام بنانا، جس طرح یورپ اقوام نے کیا. اس طرح Nazism was the ideology that was possessed by the people in Germany belonging to Nazi party. Fascism occurred in Italy. Socialism occurred in Russia, which states that everything belongs to state. Private property کا وجود ریاست میں نہیں ہونا چاہیے. Capitalism belongs to the European states and America, and it focuses on personal property and private property. Democracy, that the rights belongs to people, all people are equal and they should be given the same share in deciding about their future. And Islamic ideology, you all already know about it. A nation tries to protect and promote its ideology. For example, Western Europe, for capitalism. ہر ریاست کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی نظریے کی دفاع کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کو مضبوط کریں. اور ان کی کچھ مثالیں آپ کو دی جا رہی ہیں کہ مغرب میں اور یورپ میں، so they are struggling and they are striving to make capitalism as a strong force. اسی طرح فارمر رشیا جو کہ اب نہیں رہا،
So it was striving hard, it was struggling, and it was protecting the ideology of socialism. اور پاکستان میں کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ جی اسلامک آئیڈیالوجی ہے. اینڈ وی آر پروٹیکٹنگ our ideology, and we are also promoting our ideology because Pakistan was got on the name of Islam. Now, the last factor that gives strength to the nation state system is the extension of nation state system to non-European states. Nation state system جو کہ یورپ سے اس نے وجود لیا، اب وہ یورپ میں صرف نہیں رہا، اب اس کی جڑیں پھیل رہی ہیں، وہ آگے جا رہا ہے، اور دنیا کے باقی اسٹیٹس نے اٹ از گیننگ اسٹرینتھ، اٹ از گیننگ پاورفل. سو وی کین سی مینی اسٹیٹس کمنگ ان ٹو ایگزسٹینس آلدو دے آر ناٹ یورپین اسٹیٹس. ریاستیں جو کہ یورپین نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، باقی جگہوں پہ ہے، لیکن وہ بھی نیشن اسٹیٹ سسٹم کو ایڈاپٹ کر رہی ہیں، ان کو اختیار کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے نیشن سٹیٹ سسٹم مزید مضبوط ہو رہا ہے، کیونکہ اب ان کے نمبرز زیادہ ہو رہے ہیں. پہلے 1، پھر 2، پھر 3، پھر 10، پھر 100. تو یو کین ویل امیجن کہ جس طرح تعداد ان کی بڑھ رہی ہے، اسی طرح سسٹم بھی مضبوط ہو رہا ہے. سو دا نیشن سٹیٹ سسٹم ایکسٹینڈز آؤٹ سائڈ یورپ. اب یہ یورپ تک محدود نہیں رہا، اب یہ کہاں کہاں پھیل رہا ہے؟ It is spreading in Asia, it is also spreading in Africa, it is also spreading in Latin America. So you can see کہ نیشن سٹیٹ سسٹم کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ spread ہو رہی ہے، وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور بہت سے ممالک اس سسٹم کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. کون سا سسٹم ہے؟ جس میں ایک ریاست میں ایک ڈومیننٹ گروپ وجود میں آتا ہے، اور وہ اپنے لیے ریاست بناتا ہے یا ریاست کی حصول کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اپنی ایک اسٹیبلش گورنمنٹ وہاں پہ بنا دیتا ہے. When it happened, when the nation state system extended outside Europe, کب باقی ممالک نے جو کہ یورپ میں نہیں ہے وہ بھی نیشن سٹیٹ سسٹم کے دائرے کار میں آ گئی ہیں. آخر کب یہ ہوا؟ کون سے دور میں ہوا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آفٹر ورلڈ وار 2 ہوا. ہم اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آفٹر ورلڈ وار 2 the Europe was not able to control their colonies. ان کی کالونیز کہاں پہ تھے؟ ان کی کالونیز افریقہ میں تھے، ایشیا میں تھے، لیٹن امریکہ میں تھے. تو اب جنگ کی وجہ سے جب وہ کمزور ہو گئے ہیں، so they cannot control their power and their colonies, and therefore these colonies start getting independence. اب یہ جو ریاستیں ہیں یہ کہاں سے آزادی حاصل کر رہی ہیں؟ الٹیمیٹلی یہ یورپ سے ہی آزاد ہو رہی ہیں. پہلے یورپین کنٹریز کے زیر اثر تھے، اب یہ ان سے آزادی حاصل کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی انہوں نے کون سا سسٹم اختیار کرنا ہے؟ جی نیچرلی انہوں نے وہ سسٹم اختیار کرنا ہے جو کہ یورپ کا ہے، کیونکہ اس کو فالو کرنا ان کے لیے زیادہ ایزی ہے، اس کی جڑیں پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو ریاستیں ہیں، کیونکہ ان میں نیشنز ڈومیننٹ تھے، ان میں قومیت ڈومیننٹ تھا، اس لیے یہ جو ریاستیں ہیں یہ اسی قومیت کی بیس پہ وجود میں آ گئی. کین یو نیم سم کنٹریز دیٹ گاٹ انڈیپینڈنس فرام دا یورپ؟ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، کافی زیادہ اسٹیٹس ہیں. سم آف دا اسٹیٹس آر پاکستان، انڈیا، برما، انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا، تائیوان، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، فلپین، اور اس کے علاوہ بہت سے اسٹیٹس ہیں. اس کے علاوہ افریقہ کے بہت سے اسٹیٹس ہیں. ابھی ہم دوسرے سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسٹیٹس کون کون سے سال میں وجود میں آئے. جسٹ فار یور انفارمیشن. اینڈ وی ڈسکس دیٹ دیز کنٹریز گاٹ انڈیپینڈنس فرام وچ کنٹریز؟ گڈ. They got independence from European countries, and as a result they adopted the same system of Europe, and they were
they were formed on the nation state system. اس میں یورپ نے بھی ان کی ہیلپ کی ہے. یورپ نے بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ کوئی قومیت زیادہ مضبوط ہے, زیادہ ڈومیننٹ ہے, تو اس خطے میں انہوں نے اس قومیت کو اپنے اسٹیٹ دیا, اور جو دوسری قومیت تھی اگر وہ بھی مضبوط تھی تو ان کو ایک الگ ریاست دیا. اور اسی طرح اسمالر کنٹریز اسٹارٹ کمنگ آن دا ورلڈ میپ. چھوٹے چھوٹے ممالک دنیا کے نقشوں پہ آ گئے, اس لیے کہ جہاں پہ یورپ کنٹریز نے دیکھا کہ ایک مضبوط قوم وہاں پہ موجود ہے تو انہوں نے ان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت دے دیا. تو اس کی وجہ سے یہ جو نیشن سٹیٹ سسٹم باقی دنیا میں پھیل رہا ہے اور ان کی نمبر میں اضافہ ہو رہا ہے. سو دا نیشن سٹیٹ سسٹم از گیٹنگ اسٹرانگر. آپ سے ایک اور سوال ہے کہ وین ڈیڈ رشیا ڈس انٹیگریٹڈ؟ رشیا مینس سوویت یونین. سوویت یونین کب ڈس انٹیگریٹ ہوا, کب تقسیم ہوا؟ ابھی ریسنٹلی بات ہے, اٹ ڈس انٹیگریٹڈ ان 1991. 1991 میں فارمر سوویت یونین, فارمر رشیا, اٹ ڈس انٹیگریٹڈ. اور جب یہ تقسیم ہوا تو اس میں سے بہت سی نئی ریاستوں نے جنم لیا. کیا آپ کچھ ان ریاستوں کے نام بتا سکتے ہیں؟ آپ سوچیں. یو نو سم آف دیم, وی ول آلسو ڈسکس سم آف دیم. تو رشیا کی ڈس انٹیگریشن کے بعد جو ریاستیں وجود میں آئی ان میں تاجکستان, قازقستان, کرغستان, ازبکستان, ترکمانستان اور اس طرح بہت سے ممالک ہیں. ان کو بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ان کے نام سے ہی پہچان سکتے ہیں کہ ان ممالک میں کون سی قومیں غالب ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں پہ کوئی قومیت غالب ہے تو وہاں پہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ ریاست اپنے ہی نام سے بنا لی ہے. جس طرح تاجکستان میں تاجک قوم ہے, قازقستان میں قازق قوم ہے, اس طرح کرغز قوم ہے, اس طرح ازبکستان میں ازبک قوم ہے, ترکمانستان میں ترک قوم ہے, اور اس طرح باقی ریاستیں ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ریاستیں وجود میں آ رہی ہیں, ایون ابھی بھی وجود میں آ رہی ہیں, تو وہ بھی ایک نیشن کے نام پہ وجود میں آ رہی ہیں. سو دا نیشن اسٹیٹ از گیٹنگ اسٹرانگر, اٹ از گیٹنگ مور پاورفل, اینڈ مینی پیپل and many nation states are coming into existence with the passage of time. آج کل جو نیشن سٹیٹ سسٹمز کی تعداد ہے وہ کوئی 190 سے زیادہ ہے. تقریباً 190 سے زیادہ ممالک آج نیشن سٹیٹ سسٹم کی بنیاد پہ وجود میں آ گئے ہیں. اس میپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کنٹریز that got independence from Europe after World War II. And these countries belong to which continent? یہ کون سا بر اعظم ہے؟ جی, یہ بر اعظم ایشیا ہے, اور اس میں آپ کو پاکستان, انڈیا اور باقی کافی ممالک نظر آ رہے ہیں, اور ہر ملک کے ساتھ ان کا سن آزادی بھی مینشنڈ ہے. اسی طرح یہ جو کانٹیننٹ ہے, دس از دا کانٹیننٹ آف یورپ, بر اعظم افریقہ, اور ہر کنٹری کے ساتھ ان کا سن آزادی مینشن ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آلموسٹ یورپینس کنٹریز نے اتنے بڑے علاقے کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا, لیکن جنگ عظیم کے بعد بہت سے ممالک نے آزادیاں حاصل کیاں.